شان صدیق اکبر کے اوپر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کی شان کو کس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رات کا واقعہ ہے، سیدہ کائنات، طیبہ کائنات، محبوبہ کائنات اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما ہے۔ رات کا وقت ہے، آسمان کی کالی چادر بچھی ہوئی ہے اور ستارے جگمگا رہے ہیں۔ مہتاب آسمان کا فرش کے مہتاب کو دیکھ کے مسکرا رہا ہے۔ آسمان کے اوپر جو ہے وہ ستارے موتیوں کی طرح چمک رہے ہیں۔ طیبہ کائنات، سیدہ کائنات اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرتی ہے کہ میرے محبوب، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یہ آسمان کے اوپر جو ستارے چمک رہے ہیں، دمک رہے ہیں، جگمگا رہے ہیں، کیا ان کی تعداد کا آپ کو علم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ ان ستاروں کی تعداد تو ہزاروں کروڑوں سے بھی زیادہ ہے، کوئی انسان ان کو گن نہیں سکتا کہ ان ستاروں کی تعداد کتنی ہے۔ تو سیدہ کائنات، طیبہ کائنات نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ میرے محبوب، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کے یاروں کے اندر، آپ کے جان نثاروں کے اندر، آپ کے صحابہ کے اندر، آپ کی پیروکاری کرنے والوں کے اندر کیا کوئی صحابی ایسا بھی ہے کہ جس کی نیکیاں اس آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہوں؟ یہ جو ستارے چمک رہے ہیں، جگمگا رہے ہیں، دمک رہے ہیں، چمک رہے ہیں، میرے محبوب آپ کو دیکھ کے آسمان کے ستارے مسکرا رہے ہیں، کیا ان ستاروں سے زیادہ کسی کی، آپ کے کسی جانثار کی، کسی صحابی کی نیکیاں ان ستاروں سے زیادہ ہیں؟ اللہ کے محبوب نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں عائشہ، میرا ایک صحابی ہے کہ جس کی نیکیاں ان ستاروں سے بھی زیادہ ہے۔ اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے صحابی ہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابی، میرے جانثار، میرے اوپر جان نچھاور کرنے والے عمر فاروق کی نیکیاں ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ جب طیبہ کائنات نے، سیدہ کائنات نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ جواب سنا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سن کر طیبہ کائنات، سیدہ کائنات کی جو مسکراہٹ ہے وہ سامنے نہ آ سکی۔ طیبہ کائنات نے اپنا چہرہ جھکا لیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ عائشہ اپنے باپ کا نام سننا چاہتی تھی، عائشہ ابو بکر کا نام سننا چاہتی تھی، عائشہ صدیق اکبر کا نام سننا چاہتی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ میں نے آپ کو جواب دیا، آگے سے آپ نے مسکرا کے مجھے اس سوال کا جواب نہیں دیا۔ تو اماں عائشہ فرماتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو دیکھنا چاہتی تھی کہ میرا باپ ابو بکر، اس کی نیکیاں ستاروں سے زیادہ ہوگی، میرا باپ ابو بکر وہ سب سے آگے ہوگا، میرا باپ ابو بکر جان نثاری میں سب سے آگے، میرا باپ ابو بکر وفاداری میں سب سے آگے، میرا باپ ابو بکر مال دینے میں سب سے آگے، میرا باپ ابو بکر جان دینے میں سب سے آگے، میرا باپ ابو بکر اولاد دینے میں سب سے آگے۔ میں تو اپنے باپ ابو بکر کا نام سننا چاہتی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تم نے مجھ سے یہ پوچھا ہے کہ ستاروں سے زیادہ نیکیاں کس کی ہیں، تم نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ میرے سارے جانثاروں سے زیادہ نیکیاں کس کی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے کہا کہ عائشہ پریشان کی ہوتی ہو، تیرے باپ کا مقام سب صحابہ سے زیادہ ہے، تیرے باپ کا مقام سب صحابہ سے اعلیٰ ہے، تیرے باپ کا مقام سب صحابہ سے اونچا ہے، تیرے باپ ابو بکر صدیق کی شان سب صحابہ سے اونچی ہے، وہ تو میرا ہر لمحے کا یار ہے، ہر جگہ پہ مجھے جان دینے کے لیے میرے ساتھ تیار رہتا ہے۔ ابو بکر صدیق جو ہے اس کی شان سارے صحابہ سے اعلیٰ ہے، سارے صحابہ سے اونچا مرتبہ تیرے باپ ابو بکر صدیق کا ہے۔ عائشہ میری زبان سے بھی سن لے، اپنے باپ کی شان سننا چاہتی ہے، اپنے باپ ابو بکر کا مقام سننا چاہتی ہے، اپنے باپ ابو بکر کا مرتبہ دیکھنا چاہتی ہے تو
تو پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن کہ تیرے باپ ابو بکر کا مقام کتنا ہے کہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف کر لے، عمر کی عبادات ایک طرف کر لے، عمر کی وفائیں ایک طرف کر لے، عمر کے دن و رات ایک طرف کر لے، عمر کی تہجدیں ایک طرف کر لے، عمر کی بندگی ایک طرف کر لے، عمر کی جانشاری ایک طرف کر لے، عمر کی وفاداری ایک طرف کر لے، عمر کی ساری زندگی ایک طرف کر لے، تیرے باپ ابو بکر صدیق کی ایک رات ہجرت والی رات کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان ابو بکر صدیق، شان ابو بکر صدیق۔ تو صدیق اکبر کا ٹائٹل حضرت ابو بکر کو ملا کہ ہر وقت آقا کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ مختصر کرتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پہ گئے، بیت اللہ سے نکلے، بیت المقدس پہنچے، بیت المقدس سے نکلے، بیت معمور پہنچے، ساتوں آسمانوں کو کراس کیا، بیت معمور تک پہنچے، سدرۃ المنتہا تک پہنچے، جنت کی سیر کی، دوزخ کے مناظر دیکھے، رب العالمین سے عرش معلیٰ کے اوپر ملاقات ہوئی۔ ملاقات کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر دنیا کے اندر تشریف لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے بیت اللہ شریف میں کھڑے ہو کر یہ بات سنائی کہ میں رات کو بیت اللہ سے نکلا، بیت المقدس میں گیا، بیت المقدس سے نکلا، ساتوں آسمان کراس کیے، بیت معمور تک پہنچا، بیت معمور سے سدرۃ المنتہا تک پہنچا، سدرۃ المنتہا سے عرش معلیٰ تک پہنچا، ساری کائنات کے رب سے میں نے ملاقات کی، اس سے باتیں کی، اس کی زیارت کی، اس کی تجلیات اپنائی۔ پھر میں اپنا بستر، ابھی تک میرا بستر جس کے اوپر میں لیٹا ہوا تھا، وہ بستر کی گرمائش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ رب العالمین نے مجھے اس جہان کے اندر واپس بھیج دیا۔ کافروں نے جب یہ بات سنی، کافروں کے دماغ ہل گئے، کافر جن کی عقل کے اوپر پردے پڑے ہوئے تھے، وہ یہ بات سن کر ہنسنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ اس کی تصدیق ابو بکر سے کرواتے ہیں، اگر ابو بکر بھی نہ مانا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم مذاق اڑائیں گے۔ کافروں نے دوڑ لگائی، صدیق اکبر کے دروازے پہ پہنچے، کہا ابو بکر صدیق کیا تم یہ بات تسلیم کرتے ہو؟ ابو بکر صدیق کیا تم یہ بات مانتے ہو؟ ابو بکر صدیق کیا تم اس بات کے اوپر یقین رکھتے ہو؟ ایک بندہ یہ کہے میں بیت اللہ سے نکلا، بیت المقدس گیا، بیت المقدس سے میں ساتوں آسمان کراس کر کے بیت معمور تک پہنچا، بیت معمور سے میں جنت اور دوزخ دیکھی، سدرۃ المنتہا تک پہنچا، سدرۃ المنتہا سے عرش معلیٰ تک پہنچا، پھر راتوں رات میں واپس آ گیا۔ ابو بکر یہ بات تسلیم کرتے ہو؟ ابو بکر یہ بات مانتے ہو؟ ابو بکر صدیق تیری صداقت کو سلام، ابو بکر صدیق تیری رفاقت کو سلام، ابو بکر صدیق تیری محبت کو سلام، ابو بکر صدیق تیری وفاداری کو سلام۔ ابو بکر صدیق نے کہا کہ یہ بات کون کہتا ہے؟ کافروں نے کہا کہ تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہتا ہے، ابو بکر صدیق کہتا ہے۔ پھر میں اس بات کی صداقت کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے وہ سچ کہا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کا ایک صدیق ہوتا ہے، میری امت کا صدیق ابو بکر ہے۔ ماشاءاللہ۔ اب میں بلا تاخیر دعوت دیتا ہوں خطاب کے لیے